قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ اس دین کے اندر اپنی منمانی سے نہ کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو اس دین سے اپنی مرضی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہر چیز اپنے اصولوں کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، ضوابطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں محفوظ کر دی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ بن چکا ہے یا ایسا ایک فرقہ بن چکا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، جنہیں نواسب کہا جاتا ہے۔ نواسب وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف اپنے دل میں بغاوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اہل بیت کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر روافض ہیں جو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت ہے، الفت ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھیے گا کہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، اس سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ان سے محبت نہیں رکھتے لیکن صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اس ٹکڑے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، پیار، محبت اور الفت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے بھی بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ دونوں کا مقام اپنی جگہ ہے۔ نہ ہم کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرنے کا سوچ سکتے ہیں، نہ اہل بیت میں کسی پر ہم کوئی طعن و تشنیع کا سوچنا گوارا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں بڑی محبت تھی۔ میں آپ کو ذرا سمجھاتا چلوں، دنیا جانتی ہے صحابہ کرام اس ٹکڑے پر، دنیا کے اس زمین کے اس ٹکڑے پر ایک منفرد جماعت تھی۔ ایسی جماعت اللہ نے جس جماعت کو جو مقام اور مرتبہ، جو فضیلت عطا کی تھی، اللہ نے اس دنیا میں کسی اور جماعت کو وہ مقام اور فضیلت عطا نہیں کی۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سرپرستی میں رہ کر دین سیکھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کی تربیت فرمائی، اللہ نے اس جماعت کو بڑی خوبیاں عطا کی تھی۔ بڑی خوبیاں ان صحابہ کے اندر موجود تھی، اس جماعت کے اندر موجود تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جو ایمان لانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن یہ وہ بھی صحابہ ہیں کہ جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر آپس میں اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے صحابہ ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر سے نفرت تھی یا بغض تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ صحابہ کو آپس میں بڑی محبت تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وصف اپنے لیے استعمال کیا ہے نا، وہ صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
سب سے پہلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ رحمان اور رحیم یہ وصف ہے، یہ صفت ہے. یہی صفت اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہے. ایک جگہ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. صحابہ کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں یہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی الفت ہے، آپس میں بڑی عقیدت ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے یہ رکوع اور سجدے میں آپ کو ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کے فضل کو، اللہ کی خوشنودگی کو حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صحابہ کرام کو آپس میں محبتیں تھیں، الفتیں تھیں. میرے بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں مل جل کر رہتے تھے. آج دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا یہ نظام ہے، اگر بچہ دنیا میں آتا ہے، چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی. جوں جوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، 8 10 سال 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، دوست یار بن جاتے ہیں، محبت کرنے والے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، شباب کی عمر کو پہنچتا ہے، جوانی کی عمر کو. پھر ایک کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں یا کسی جگہ کام پر لگ جاتا ہے، کسی آفس میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کے دوست بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، ان کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں. پھر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس مشکل اور پریشانی میں جو اس کا ساتھی، جو دوست اس کے کام آتا ہے، وہ بندہ اس کو مرتے دم تک نہیں بھولتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ مشکل وقت میں آپ کے جو کام آیا آپ اسے نہیں بھولیں گے، سب کو بھول جائیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں وہ رہے گا، ہاں یہ بندہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھا، میرے کام آیا تھا، میرا بازو بنا تھا، میرے ساتھ اس نے مجھے سہارا دیا تھا. اسی طرح یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے میرے بھائیوں جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، اپنی زراعت کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے خوبصورت باغات کو چھوڑ دیا، دار ارقم کے اندر آئے، دین سیکھا، سیکھنے کے بعد حبشہ کی طرف سفر کرنے لگ گئے. کوئی کہاں نکل گئے، مدینہ کا سفر کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، تبوک ہوا، یہ ساری غزوات صحابہ نے پیغمبر کے ساتھ لڑی. مجھے بتاؤ کیا ان کا آپس میں محبت نہیں تھی؟ اگر کوئی بدبخت کہہ دیتا ہے صحابہ کو آپس میں محبت نہیں، میرے بھائیوں جھوٹ بولتا ہے. صحابہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ آپس میں کتنی محبت کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ اپنی زبان سے نکالے، تاریخی الفاظ. کہنے لگے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اہل بیت سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اتنی محبت مجھے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں
کہتے ہیں پیغمبر کے رشتہ داروں سے مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے۔ اور ایک جگہ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اقربوا محمد فی اہل بیتہ، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت اس لیے کرو کیونکہ وہ محمد کے رشتہ دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ حسن چھوٹے سے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ ابو بکر سامنے آئے، ابو بکر نے اٹھایا جس طرح ایک آدمی اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، اوپر کی طرف پھینکتا ہے، پھر پکڑتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کیا کہا؟ وَبِأَبِي شِبْهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ شَيْئًا بِعَلِيٍّ، کہنے لگے واہ اللہ کی قسم یہ نبی علیہ السلام جیسا ہے، یہ تو علی تیرے جیسا لگتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگنے والے کوئی صحابہ تھے، وہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جتنی زیادہ مشابہت ان کے اندر اللہ کے رسول کی پائی جاتی تھی، کسی اور صحابی میں پیغمبر کی مشابہت نظر نہیں آتی تھی۔ اگر پیچھے سے کوئی حضرت حسن کو دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اتنی مشابہت رکھنے والے۔ اس لیے ابو بکر نے کہا علی یہ مجھے آپ کا بیٹا نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسا لگتا ہی نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کے رسول کا بیٹا لگتا ہے، یا اللہ کے رسول جیسا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ کی جگہ میرا ابا یعنی خطاب ایمان لے آتا، وہ ایمان لایا نہیں، اگر وہ لے آتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی عباس آپ کے ایمان لانے پر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے ایمان لانے پر جتنی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، میرے ابا کے ایمان لانے پر اتنی خوشی پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ہوتی۔ تو صحابہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ قحط پڑا، عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خطرناک قحط، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، بارشیں ہو نہیں رہی، فصل اگ نہیں رہی، پانی موجود نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک میدان میں لے گئے اور وہاں جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، ان سے کہا عباس کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے چچا ہیں، انہیں مخاطب کرنے والے ہیں کون؟ عمر بن خطاب ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں عباس؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فنسقینا، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے دور میں قحط پڑتا تھا ہم اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تھا۔ لیکن آج ہمارے درمیان پیغمبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب ہمارے درمیان میں موجود نہیں، لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں عباس، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ پیغمبر کے چچا ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما کر ہم پر بارش برسا دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، قحط ختم ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے
اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو میرے بھائیوں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ جاتے، بڑے کبار صحابہ اور بھی موجود تھے، ان کے پاس چلے جاتے، لیکن حضرت عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے مطالبہ کیا، کہا آج پیغمبر نہیں ہے لیکن میری نظروں میں، میری سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ پتہ چلتا ہے جو میں سوچ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، میں یہاں تک پہنچا ہوں، پیغمبر کے بعد اگر مجھے کوئی بڑی ہستی نظر آتی ہے تو وہ آپ ہیں، لہذا آپ سے میں کہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھیں، صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں بڑی گہری محبت تھی، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ سے کتنی محبت تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا، تمام صحابہ کرام نے عمر کی نعش کو جو ہے وہ گھیر لیا، کٹھے ہو گئے، صحابہ کٹھے ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کندھے پہ پیچھے سے ایک بندے نے ہاتھ رکھا اور کہتا کیا ہے کہ آج کے بعد میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کے نقش قدم پر چل کر میں اللہ کے پاس جاؤں، یعنی اس کے مطابق اس کو دیکھ کر میں عمل کروں۔ میں نے ایسا کوئی بندہ آپ کے بعد نہیں دیکھا، نہ آپ نے ایسا کوئی بندہ چھوڑا ہے۔ ہاں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ جگہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ میں یہ سنتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں اٹھا میرے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے، عمر بھی اٹھے، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر بھی چلے، عمر بھی چلے، میں بیٹھا میرے ساتھ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، یہاں تک کہ میں نے سفر کیا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے عمر آپ کو محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ جگہ بھی عطا فرما دی۔ اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اتنے اچھے الفاظ کہنے والا کون ہے، دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو بتاؤں اہل بیت میں جو صحابہ کرام موجود تھے، ان کے بعد آنے والے جو تابعین تھے، اہل بیت کی اولاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر سے انداز میں، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مختصر سے انداز میں۔ میرے بھائیوں بات سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ الزہرا کے بطن سے جو اولاد عطا فرمائی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جب تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی حضرت علی نے شادی نہیں کی، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ فاطمہ کے چلے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادیاں کی، پہلا بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہے، کیا نام رکھا آپ جانتے ہیں؟ علی نے نام رکھا محمد۔ کہا میری نظروں میں اس نام سے اچھا کوئی نام ہے ہی نہیں، لہذا میں نے نام رکھا محمد۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا آپ جانتے ہیں؟ ابو بکر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمر۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، پہلا بیٹا ہے، کیا نام رکھا؟ حضرت علی ابن حسین، یعنی حسین کا بیٹا تھا علی، اور یہی وہ علی تھا جس کو امام زین العابدین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، یہ تھے امام زین العابدین۔ تو میرے بھائیوں صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے۔ اگر کوئی کہے نا کہ صحابہ آپس میں محبت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بغض تھا، میرے بھائیوں جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط بیانی کرتا ہے۔
صحابہ میں آپس میں محبت تھی. قرآن بھی کہتا ہے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے مٹنے والے، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے، الفت کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.